بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ صحت کی قدر و قیمت کوئی بیمار سے پوچھے جو سانس لینے اور چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ اس کی زندگی دوائیوں، ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے گرد ہی گھومتی ہے، بلکہ کچھ تو شفا پانے کے لیے تمام حدیں پار کر جاتے ہیں، درباروں، زیارتوں اور پیروں فقیروں کے چکر لگاتے ہیں، اور کچھ بیچارے جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کا رہا سہا خون بھی چوس لیتے ہیں۔ مگر ایسے بھی ہیں جو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ انہیں شفا دے۔ یہ لوگ ہیں جو الہامی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، دنیاوی وسیلہ بھی کرتے ہیں اور الہامی ذریعے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر کے کیا۔ ٹی ایم محسن اس شخص نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو پیراسیٹامول میں شفا ملنے کے امکانات کیوں زیادہ ہیں؟ There's a question asked from the YouTube by T.M. Mohsin. If Allah is the curer, why the probability of curing the pain by paracetamol is so high? T.M. Mohsin is asking that if Allah is the curer, He is the one who gives shifa, so why is the probability of curing with paracetamol so high? ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بچکانہ سوال پڑھتے ہوئے خود ہی ہنس پڑے اور پھر اس کا جواب دینا شروع کیا اور بتایا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جس کو علم ہے۔ تو جب آپ بیمار ہیں اور قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق آپ علم والے سے پوچھتے ہیں تو آپ کو شفا ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر اس کی اپنی شرائط ہیں، اپنے قوانین ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی شفا دینی ہے تو وہ پیراسیٹامول سے بھی دے سکتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ پیراسیٹامول نہیں بھی کھاتے تب بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شفا ہی ملے گی۔ بہت مرتبہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بھی درد کم نہیں ہوتا۔ تو حتمی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعہ اور وسیلہ کو علم والا بن سکتا ہے، مگر شفا خدا کی دین ہے۔ He has his own laws. So when Allah is mentioned in the Qur'an, you ask the person who's expert, you ask the expert, and it's not always a guarantee that if you go to a doctor you'll be cured. And you know that many a times you go to a doctor and your pain doesn't subside. He gives you a tablet, it doesn't subside. He gives you an injection, doesn't subside. So final one who cures is Allah. But the zariya, the way, the path is which you choose. And even if you choose the wrong path, maybe Allah will let cure. Like Allah says, He gives many of the unbelievers rope to go to and fro. So the thing is, Allah is testing you, that are you following the guidance of the Qur'an or not. So if you have pain, Allah is the one who gives shifa. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں تبھی آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ منکروں کو بھی شفا دیتا ہے کیونکہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، مگر ہمیں بھی اس کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے، اس کی شرائط کو ماننا چاہیے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے۔ تو کیا ہم اس علم والے سے پوچھ رہے ہیں جو علم رکھتا ہے، اور اس کے علم کی بدولت ہمیں اپنے لیے کوئی تریاق ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی ہدایت کے مطابق علم والے یعنی ڈاکٹر سے رجوع کیا اور اس نے ہمیں جو بتایا ہم نے وہ مانتے ہوئے شفا کے حصول کے لیے کوشش کی یا نہیں؟ مگر ان تمام کوششوں کے باوجود بھی کئی مرتبہ ہمیں شفا نہیں ملتی، چاہے کتنے ہی انجیکشن دوائیں لے لیں یا پھر آپریشن بھی کرا لیں۔ اسی لیے تو کئی مرتبہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، اب اللہ تعالیٰ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ سائنس محدود ہے مگر معجزات ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مریض 2 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور وہ مریض سالوں بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو سب سے حتمی اللہ تعالیٰ ہے، وہی شفا دیتا ہے، ذریعہ اور وسیلہ اپنانا انسان پر ہے۔ اور چاہے ہم نافرمانی بھی کریں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں شفا چاہیے تمہیں شفا دوں گا، تمہیں دولت چاہیے میں تمہیں دولت دوں گا، سونا چاہیے میں تمہیں سونا دوں گا، مگر یہ سارا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ He will say, okay, fine, do you follow the guidance? Do you go to a doctor? Or a doctor has told you that if you have a headache, you take a tablet, a paracetamol, or Crocin, or you may take Panadol, or Panadol extra, you take it and you get cured. But it's not 100% guaranteed
That's the reason many a time the doctors say that we have done all we can, now only God can save you. So they know that science is limited, but yet there are miracles. The doctor has told that, fine, now you will not live for more than 2 weeks. And you find that years have passed and yet you are alive. So the final one is Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one to cure. But the zariya, the pathway, have you followed it or not, depends upon you. And yet, even if you disobey, many a time Allah gives you rope. Okay, let's see. You want this? I give you. You want money? Then be ask for money, I give you money. You want gold? I give you gold. The more you dig your own grave with it. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Qur'an, in Surah Mulk, chapter number 6 and verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So Allah is testing us, whether you follow or not. So the main cure is Allah, and the pathway, it is the paracetamol. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामीन को बताया कि कुछ मुसलमान यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला से शिफा मांगना ही काफी है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना काफी है, इससे शिफा मिलेगी। और वहीं सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से न निकलो, और ये दोनों तबके हद से तजावुज कर रहे हैं। अगर कोई समझता है कि सिर्फ कुरान पाक की आयत ही उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए काफी है, तो ये हद से तजावुज है। मगर ऐसा मुमकिन है क्योंकि इरशाद बारी ताला है, और हम कुरान में ऐसी चीजें नाजिल करते हैं कि वो ईमानदारों के हक में शिफा और रहमत है, और जालिमों को इससे और ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस आयत के मुताबिक कुरान पाक ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत, जबकि मुनकिरों के लिए नुकसान है। यानी कुरान पाक शिफा याब कर सकता है। कुरानी आयत बीमारी में राहत पहुंचा सकती हैं, मगर यहाँ ये चीज भी देखने की जरूरत है कि कुछ मुसलमान मगरिब की मुखालिफत में इतनी इंतहा को पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो मगरिबी है वो हराम है, और कुछ मगरिब की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाते हैं कि जो भी मगरिब ने कहा उनके लिए सब जायज है। और ऐसा ही मेडिसिन के शोबे में भी है। आज की मेडिकल साइंस मगरिब की ही मरहून मन्नत है। तो जो मगरिब के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि हम इस मगरिबी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें अल्लाह ताला ही शिफा देगा। वो ये भूल जाते हैं कि पैरासिटामोल में भी शिफा अल्लाह ताला ने ही रखी है। वो ना चाहे तो पैरासिटामोल भी शिफा न दे पाए। और जो दूसरा गिरोह है जो मगरिब का दिलदादा है, वो कहता है कि शिफा तो सिर्फ मगरिबी दवाओं से ही आएगी, और वो ये भूल रहा है कि पैरासिटामोल में शिफा अल्लाह ताला ने ही रखी। हमें मुतवाज़न उम्मत कहा गया है, हमको हर चीज में मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते तो उसके पास जाओ जो जानता है, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर नहीं जाओगे तो अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। अगर आप सिख हैं तो कुरान पाक ये नहीं कहता कि मुसलमान डॉक्टर के पास जाओ, कुरान पाक कहता है बस इल्म वाले के पास जाओ। फिर इल्म चाहे गैर मुस्लिम के पास हो, उसके पास जाओ और शिफा पाओ। जो भी करना है, हमें इस दुनियावी इम्तहान से हर सूरत निकलना है। हमें अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हर इम्तहान में कामयाब फरमाए और हमारी जिंदगियों में आसानियां भी पैदा फरमाए। आखिर में दोबारा मैं यही कहूंगा कि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, मगर वसीला पैरासिटामोल बनती है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।